عباس نے سہارا دیا. اب روایت میں نہیں ملتا لیکن میرا دل کہتا ہے کہ شاید عباس کی آنکھوں کے آنسو ٹپک کر جو ہے قاسم کے چہرے تک چلے گئے ہوں گے. زینب کی آنکھوں کے آنسو جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے جو ہے چہرے تک چلے گئے ہوں گے. دونوں اٹھ کر بیٹھ گئے. ایک مرتبہ قاسم کو سجا دیا, سوار دیا. عزیزان گرامی قدر, ایک آیت اللہ کہا کرتے تھے, ایک آیت اللہ سن لیجئے اس فضیلت اس مجلس کی کیا ہے. عزیزان گرامی قدر وہ کہا کرتے تھے کہ اگر بیٹے کی مجلس ہو تو اس کے ماں باپ جو ہے نا وہ مجلس میں ضرور آتے ہیں. اس کے ماں باپ جو ہے مجلس میں ضرور آتے ہیں. تو آج قاسم کی مجلس ہے, ہاں عورتوں کی طرف جو ہے ام فروا آئی ہوگی. عقیدہ یہ ہے یہاں پر امام حسن علیہ السلام آئے ہوں گے. ہاں انہیں فرصت دے لیجیے گا, ذرا میرے ساتھ چلیے گا. امام حسین علیہ السلام نے انہیں سجا دیا, انہیں سنوار دیا, ایک مرتبہ گھوڑے پر بٹھایا. روایت کا ٹکڑا یہ ہے, روایت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ امام حسن علیہ السلام اتنے چھوٹے تھے کہ آپ کے پاؤں جو ہے وہ رکاب کے اندر نہیں آ رہے تھے, رکاب سے باہر نکل جاتے تھے. ایک مرتبہ قاسم چلنا چاہتے ہیں, قاسم جب چلنا چاہا تو ماں نے کچھ نصیحتیں, کچھ وصیتیں قاسم کو کی. جناب ام فروا کہتی ہیں کہ بیٹا قاسم جانا مقتل میں تو ہنستے ہوئے اور مسکراتے ہوئے جانا, بیٹا پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا, ہاں حملہ زوردار کرنا. اللہ نے گرامی قدر ہاں جناب قاسم علیہ السلام جو ہے میدان قتال میں آ گئے. ایک سے ایک جو ہے بڑا پہلوان جو ہے جناب قاسم کے مقابلے پر آیا. اللہ نے گرامی قدر آپ کی خدمت میں عرض کروں, ایک منزل تک آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. جناب قاسم نے حملہ کرنا شروع کیا. 13 برس کا سن ہے عزیزو, 13 برس کا سن ہے. روایت تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ ارزق نامی شامی پہلوان نے اتنے زور کا حملہ کیا, اتنے زور کی ضرب لگائی جناب قاسم کے اوپر کہ چند گز تک جو ہے جناب قاسم گھوڑے سے اوپر چلے گئے اور ایک مرتبہ گھوڑے سے نیچے آئے. اور بچہ یہ اپنی ماں سے اتنا مانوس تھا کہ اس نے گرتے جو ہے نا وہ اپنے چچا کو نہیں پکارا, ایک مرتبہ اپنی ماں کے لیے پکارا, اماں میں گر گیا, اماں میں گر گیا. ایک مرتبہ جناب ام فرما نے ارشاد فرمایا, اے قاسم کے چچا, ارے میرے حسن کی خبر لیجئے. ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام روایت میں ملتا ہے کہ اس طریقے سے جھپٹے میدان قتال کی طرف, جس طریقے سے شیر جو ہے اپنے شکار پر جھپٹتا ہے. لیکن عزیزان گرامی قدر ہاں جیسے امام علیہ السلام پہنچے, فوج اشقیہ نے دیکھا, امام کا روب اتنا تھا کہ امام کو دیکھتے ہی فوج اشقیہ میں بھگدڑ مچ گئی. مغرب والے مشرق کی جانب, مشرق والے مغرب کی جانب. اسی اثنا میں قاسم نیچے آ گئے. ایک مرتبہ ہاں عزیزان گرامی قدر قاسم پامال ہونے لگے. ہر ٹاپ کے اوپر کہتے تھے, چچا جان میری پسلیاں ٹوٹ گئی, چچا جان جنگ روک دیجئے, چچا جان جنگ روک دیجئے. عزیزان گرامی قدر ہاں بہت سے لوگ جو ہے کربلا میں جو ہے پامال لاشیں ہوئے, لیکن قاسم میں اور امام حسین میں, علی اکبر علیہ السلام میں اور دیگر شہداء میں فرق یہ ہے کہ جب ان کے لاشیں پامال ہوئے ان کی روح جسد سے پرواز کر چکی تھی, جسم سے پرواز کر چکی تھی. لیکن قاسم وہ شہید ہے کہ جس کی روح کے جسم کے اندر موجود ہے, اس کی زندگی میں اس کے لاشا پامال ہوا. شاید یہی وجہ ہے امام زمانہ علیہ السلام جو ہے اپنی زیارت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں, میرا سلام ہو اس شہید کے اوپر کہ جس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف آ گئی. عزیزان گرامی قاسم جب تک پشتے فرش پر تھا قاسم کا, جیسے نیچے آیا قاسم تقسیم ہو گیا, فوج اشقیہ چلی گئی. عزیزان گرامی امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ارے بیٹا تیرا چچا قاسم تجھ سے بڑا شرمندہ ہے. ارے شرمندے کے لیے اتنا کافی ہے قاسم, تو مجھے پکارتا رہا, میں تیری مدد کے لیے نہ آ سکا. ارے جب گھوڑے چلے گئے قاسم کا پتہ نہیں تھا, معلوم ہے کیوں, قاسم کے جسم کی بوٹیاں ہو چکی تھی. امام حسین علیہ السلام نے اپنے ابا کو سرزمین کربلا پر رکھا, ایک ایک بند اٹھایا. ارے جس طریقے سے مالی پھولوں کو چمتا ہے, اس طریقے سے امام حسین نے قاسم کے جسم کے ٹکڑے ابا میں رکھنا شروع کیے. ایک مرتبہ
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस पोटली को, उस गठड़ी को अपने कांधे पर रखा, ख़याम में तशरीफ लाए। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब कुबरा से इरशाद फरमाया, ऐ मेरी माँ जाई, अरे जरा फरवा को बुला लाओ, अपने बच्चे के लाशे का दीदार कर ले। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा फिज़ा ने एक मर्तबा उम्मे फरवा को बुलाया। उम्मे फरवा आई, एक मर्तबा लाश को न देख पाई, एक मर्तबा मौला से हाथ जोड़कर कहा, मौला मुझे इतना बता दीजिए, आप सबके लाशें लेकर आए, मेरे कासिम से क्या कोई खता हो गई? उसका लाशा नहीं लेकर आए। एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब ज़ैनब से इरशाद फरमाया, ज़ैनब अरे फरवा का ताला बाजू पकड़ लो। एक मर्तबा खुद बोलेगा, बाजू पकड़ो, अब बात से गांधरा फरवा को संभालना। एक मर्तबा अबा का दामन हटा दिया। एक मर्तबा फरवा ने कासिम के लाश के टुकड़े देखे। एक मर्तबा परेशान हो गई, आगे बीबी क्या देखती हूँ, कहा इमाम वक्त चाहती हूँ अरे कासिम का हाथ मुझे मिल जाए, कासिम का हाथ चूम लूं, मुझे बड़ी तमन्ना थी, कासिम की दुल्हन भी आकर लाती, कासिम का चेहरा सर पर देखती, मेरा कासिम हाय इस बेकली के अदब मातम हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या Hussein,
कासिम की लाश के टुकड़े बिखर गए, कासिम की लाश के टुकड़े बिखर गए, कासिम की लाश के